الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سن کر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، کائنات کے اندر اللہ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا، خیر بھی اسی نے تخلیق فرمائی اور شر بھی اسی کی طرف سے تخلیق کیا گیا، لیکن وہ اس لیے تاکہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی آزمائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سچائی کو بھی تخلیق کیا۔ سچائی وہ صفت ہے جو کائنات کے اندر انبیاء کرام کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت زکریہ ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ سچے اللہ کے بندے، رسول اور نبی ہیں۔ یعنی خالق کائنات نے جو لوگ سچائی پر قائم رہے، اور سب سے بہترین سچائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانا، بغیر کسی وسوسے کے، بغیر کسی برے خیال کے اللہ کو، اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، ماننا، اس کے احکامات کو ماننا اور اس کے رسولوں کو تسلیم کرنا، یہ بھی سچائی کا پہلو ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس امت میں جتنی بھی سچائی موجود ہے، ساری کی ساری امتیوں کی سچائی کو اکٹھا کر لیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو
صدیق کا مقام عطا ہوا، اس کی سبقت باقی تمام سچوں پر زیادہ ہے، افضل ترین ہے۔ اسی سچائی پر قائم رہنے والا انسان کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ زندگی کے معاملات جتنے بھی ہیں ان میں دو ہی پہلو پائے جاتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ اسی طرح ایک سچ بولنے کا، ایک جھوٹ بولنے کا۔ ہم نے موازنہ یہ کرنا ہے کہ آیا ہم سچ بولنے والوں میں سے ہیں یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں؟ آیا ہم سچے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے یا جھوٹے لوگوں میں ہوتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ بندہ سچ بولتا ہے اور سچائی پر قائم رہتا ہے، اور سچ بولنا جو ہے یہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ اور سچ بولتے بولتے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کا نام سچے لوگوں میں لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا یہ برا کام ہے، برائی ہے، اور برائی ہمیشہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ لیتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے موازنہ کریں، سچے لوگوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، یہ سارے کے سارے برگزیدہ ہستیاں، نبی رسول، اللہ کے سچے اور برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں ان کے سچے ہونے کی خود گواہی دی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سچائی اور صدیقیت یہ ایسی صفت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، جو بندے کے دل میں اطمینان اور سکون بھر دیتی ہے۔ آج کے مادی دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اور وہ لوگ جو یہ کہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود زندگی میں سکون نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر ضرور غور کیا کریں، اپنے گریبان میں جھانکا کریں کہ کہیں ہمارے اندر جھوٹ تو نہیں پایا جاتا۔ اور یاد رکھیے گا، جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے؟ جہاں انبیاء کرام کو اللہ نے سچائی کا خطاب فرمایا، وہاں فرعون کے بارے میں اور جو لوگ منافقت کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ فرعون جھوٹا ہے کیونکہ جس نے خالق کائنات کو ہی تسلیم نہیں کرنا، جس نے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا، اس کی ذات کو ہی نہیں ماننا، اس سے بڑا کون سا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ابو لہب جھوٹا ہے اس لیے کہ وہ کفر پر قائم ہے۔ اور آج کے معاشرے میں سچ اور جھوٹ کو نتھارنے کے لیے اتنی بات یاد رکھیں، ذرا سوچیں کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یا تو اس کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کے ساتھ تعلق کو بناتا ہے۔ جہاں پہ اپنا کام کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں اپنے جو ملنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب اس کے دل میں کوئی عیب آ جائے، اس کے دل میں برائی ہو، اس کے دل میں ایسی بات ہو جس کے بارے میں اس نے لوگوں سے چھپانا ہو کہ میں دوسرے لوگوں سے چھپا کے یہ کام کر رہا ہوں،
یا ایک برائی اپنے اندر وہ رکھتا ہے اور وہ دوسروں سے چھپاتا ہے، تب اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے میں جھوٹ بول کے اپنی برائی کو، اپنے عیب کو چھپا لوں گا، اگر میں نے سچ بول دیا تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح سے آپ تجارت کے معاملے میں آ جائیں، اسلام اصل یہی ہے کہ تم اپنی اصل بنیاد کو درست کرو، کہ جب تم اپنے دل سے ہی، اپنے خیال سے ہی لوگوں کے ساتھ سچے ہو کے نہیں چل رہے ہو تو یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بیوی خاوند کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے کہ اولاد چاہتی ہے میری غلطیاں جو ہے ماں باپ نہ پکڑ لیں، اگر ماں باپ سمجھاتے ہیں یا اس کو سچائی پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اولاد جوان ہو تو وہ ماں باپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ معاشرے کے اندر ایسی برائی ہے جو باقی ساری برائیوں کو بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے، اور وہ اور دلیر ہوتا جاتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے بعد جب وہ دوسرے اس سے پوچھتے ہیں اس کے بات کے بارے میں تو وہ ان سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نوکر ہے، وہ سودا لینے گیا ہے، پیسوں کے اخراجات کے معاملے میں اپنے مالک سے جھوٹ بول رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں برائی بیٹھ گئی ہے کہ اس طرح کر لینے سے مجھے پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ تجارت کرنے والا اپنا مال بیچنے کے لیے اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اس میں نقص پایا جاتا ہے، خرابی پائی جاتی ہے، تو وہ کوئی بھی نہیں ہے جو اپنی گاڑی کی خرابی پہلے بتا دے، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر میں نے خرابی کو ظاہر کر دیا تو میری گاڑی نہیں بکے گی، میرا مال نہیں بکے گا، لیکن اس کے دل میں تو برائی بیٹھ گئی نا۔ اب برائی بیٹھنے کی وجہ اس کی ہوس تھی، وہ دولت تھی دنیا کی جس کو اس نے زیادہ اکٹھا کرنا تھا، اس کے لیے اس نے جھوٹ بولا، مال غلط تھا، تجارت کا سامان غلط تھا، اس نے لینے والے سے جھوٹ بول کے اس کو دیا۔ لہٰذا وہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں جب وہ تکرار کرتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ لیتا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کا نام نمازیوں میں لکھا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کا نام روزہ رکھنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے تو فرمایا جنت کے اتنے دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے کہ جو لوگ روزے رکھنے والے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ سچے ہیں ان کے لیے خالق کائنات نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ سچا انسان ہمیشہ یاد رکھنا دلیر ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ڈر نہیں ہے، وہ اپنی سچائی کے بل بوتے پہ کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کیوں یہ اس کے اندر صفت کیوں پیدا ہوئی؟ وہ ایک اپنے اللہ سے ڈرا۔ اب آپ دیکھیں روزوں میں آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھی روزہ رکھا ہے، تو آپ نے نہ رکھا ہو اور کہہ دیں رکھا ہے تو یہ تو بہتان ہو گیا نا، یہ تو اللہ کے ساتھ بھی آپ نے اپنے دھوکہ دیا۔ اب روزہ رکھنے کی حالت میں آپ تنہائی میں بیٹھ کے بھی کچھ کھا پی نہیں سکتے، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں کہ میں روزہ نبھاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزوں کے مہینوں میں یہ گمان زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو بندہ سچا ہو اس کے دل میں بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ سن لے گا، اس کے علم میں ہوگا تو میرا کہیں نام جھوٹوں میں نہ آ جائے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ جب راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تو آپ نے یہ اکثر کتابوں میں کہانی کے طور پہ پڑھا ہوگا، وہ ایک بیٹی اور ماں میں تکرار ہو رہا تھا، تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تو بیٹی کہہ رہی تھی نہیں اماں دودھ میں پانی نہیں ملانا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو وہ بار بار تکرار کر رہی تھی اور پتہ تھا کہ دور حضرت عمر فاروق کا ہے، تو بیٹی کہنے لگی اماں اگر حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا تو سزا ہو جائے گی،
تو ماں کہتی ہے وہ اپنے گھر بیٹھے ہوں گے، ان کو کہاں پتہ چلنا ہے، آپ سن رہے تھے۔ تو خیر ساری باتوں پہ ہارنے کے بعد بیٹی نے آخر میں یہ کہا، اماں بے شک حضرت عمر فاروق کو پتہ نہ چلے لیکن رب کو تو پتہ چل رہا ہے نا، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہے، ایک ہے زبان سے جھوٹ بولنا، ایک ہے زبان سے سچ بولنا، اور یہ ہے کہ اپنے فعل سے سچ بول رہا ہے، سچائی پہ قائم ہے، یقین مانے۔ تو اس بچی نے ماں سے کہا کہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب سنا تو اس بچی کے ایمان پر اتنے راضی ہوئے کہ جس کی کوئی شان نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، اسے لوگوں نے شکایت کی یہ چوری کرتا ہے، باز نہیں آتا، یہ شراب خانے بھی جاتا ہے اور وہاں بھی یہ باز نہیں آتا، یہ پی لیتا ہے، بار بار اس کو سزا بھی دی ہے پھر بھی باز نہیں آتا۔ تو حضور کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا تو حضور نے کہا بھئی تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جب وہ رات کو اٹھا عادت کے مجبور ہو کے، جب وہ اٹھا تو چوری کرنے کے لیے گیا، تو چوری کرنے سے پہلے اس کو خیال آ گیا کہ حضور سے وعدہ کر آیا ہوں جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا کل جب سارے صحابہ بیٹھے ہوں گے تو کہیں حضور پوچھ ہی نہ لیں۔ تو انہوں نے تو فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو سب کے سامنے میں شرمندہ ہوں گا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کر کے جھوٹ بولا۔ تو اس نے اس چوری کے ارادے کو ختم کر دیا، شراب خانے گیا تو وہاں بھی یہی خیال آیا، یعنی جو وہ برائی کرتا تھا اس کا ارادہ کر کے جب وہاں کرنے جاتا تو اس کو یہ خیال غالب آ جاتا کہ کل جب حضور مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، لہٰذا جب سچ بولوں گا تو میرا عیب کھل جائے گا۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ لے کہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، اس کے دل میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی جرم پایا جاتا ہے، اسی لیے تو وہ خامند اگر ہے تو بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، اگر میرا بھید کھل گیا تو بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جائے گی۔ اولاد ماں باپ سے، ماں باپ میں اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ اگر میرا یہ عیب اور جھوٹ کھل گیا تو میرے بچوں کو علم ہو جائے گا، یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور جو لوگ کسی ایک برائی پہ قائم ہو کے وہ کرتے ہی جائیں تو چور چوری کرتے کرتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا، بے شک وہ اولاد اس کی جوان بھی ہو، وہ اس کی بےزتی بار بار ہوتی رہے، وہ بےزتی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ برائی کو کچھ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا، سب سے پہلے یہ اپنے اوپر گمان کر لو کہ جھوٹ اگر تو بولنے لگا ہے تو تیرے دل میں کوئی عیب ضرور ہے، پہلے اس عیب کو ٹھیک کر، اور اگر تو سچائی پہ قائم ہو گیا، تو سچا ہوا، تو پھر سچائی جو ہے وہ تجھے بہادر بنا دے گی، تجھے اللہ کے قریب کر دے گی، تقوی والوں میں شمار کر دے گی، اور تیرے دل میں کسی مخلوق کا خوف نہیں رہے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، مخلوق کا خوف نکل جائے گا، اس لیے کہ جب میں ہوں ہی سچا، میں جھوٹ بول ہی نہیں رہا، تو پھر میں کس سے ڈروں گا؟ ہاں، سچائی پر وہی قائم رہ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ کہیں نہ کہیں دنیا کے فوائد کی خاطر، مادی دنیا کے اندر اپنا منافع حاصل کرنے کی خاطر، اپنی شان و شوکت بڑھانے کی خاطر، یہ نہیں ہے کہ تم ایک پہلو میں دیکھو کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہیں، اپنی نمود و نمائش بنانے کے لیے بندے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو کہلا رہا ہے جی میں پیر بن گیا ہوں یا میں بہت بڑی شے ہوں، تو وہ اپنی زبان سے ہی اپنی کرامتیں ظاہر کر کے وہ بے شک وہ عام روٹین میں کام ہوا ہو،
جیسے آج کل معاشرے کے اندر یہ بڑا نکل آیا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں یہ بابوں کے پاس اور وہ آپ کو یہی کہیں گے جی آپ پہ تو جادو ہوا ہے، آپ پہ تو جناب کالا علم ہوا ہے، آپ کے لیے تو جناب یہ کرنا پڑے گا، اتنے پیسے لگیں گے، اور معاشرہ بھی ایسا ہے کہ اسی طرف اب جس نے وہ کام کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے آپ کے ساتھ، یہ ابھی بھی پچھلے دنوں سنا کہ بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے ملک میں، یہ لوگوں کے ساتھ بڑے پیسے لے کے بھاگ گئی کوئی پارٹی، پھر وہ کیوں یہ ایسا ہوا؟ اس لیے کہ وہ ہوس تھی، یعنی اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ جس قوم سے اگر پیسے مانگیں تو وہ دینے کو تیار نہیں ہے خدا کے رستے میں۔ اگر ان کو یہ لالچ آ جائے کہ مجھے ان پیسوں سے ڈبل ہو کے مل جائیں گے، مجھے ان پیسوں سے اتنا منافع مل جائے گا، تو بے شک وہ جھوٹے بھی لوگ ہوں ان پہ بھی یقین کر کے اپنا آپ ضائع کر لیتا ہے، دولت بھی ضائع کر لیتا ہے، پیسے بھی ضائع کر لیتا ہے۔ یہی معاشرے میں چل رہا ہے۔ نہیں، جو حق ہے حق پہ قائم رہنا بھی سچائی ہے، اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دے کے جو فرمایا یہ برگزیدہ اور سچے لوگ ہیں۔ اور میرے آقا نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ جب واپس آئے، معراج شریف کا ذکر ہوا تو ان کو بہانہ مل گیا کافروں کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ بتائیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے اقصیٰ اور پھر اس سے آگے تک ہو کے بھی واپس آ گیا ہوں اور پل جھپکنے کا وقت بھی نہیں لگا، تو کیا کہو گے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے سے وقت میں ایسے کرے؟ تو انہوں نے آگے پھر موقع جب دیکھا تو کہنے لگے وہ جو تیرے دوست ہیں جن کا نام محمد ہے وہ کہہ رہے ہیں، فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ یعنی بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی فکر کے، اور یہ یاد رکھنا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، جب سچائی پہ قائم ہونے کی بات آ جائے، جب سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی باری آ جائے تو پھر سوچ میں نہ پڑا کرو، پھر کسی خیال کو دل میں جگہ نہ دیا کرو، تصدیق کر دیا کرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول حق پہ ہیں۔ اسلام سچا دین ہے، اسلام کا ہر فعل سچا ہے۔ جب اس کی بات آ جائے تو پھر سستی نہ کیا کرو۔ تو کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر نماز پڑھنے میں سستی کر رہے ہو تو مطلب یہی ہے کہ تم اسلام کو صحیح طریقے سے مان ہی نہیں رہے ہو؟ اگر تم کسی نیک کام کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے اور جو اسلام میں موجود ہے، تمہیں برائی سے روکا جا رہا ہے اور تم رک نہیں رہے ہو، تو پھر شمار کر لو کہ سچوں میں جاؤ گے یا جھوٹوں میں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے دل نے سچائی پہ تصدیق کی ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، برحق ہے، یہ سچ ہے، اس پہ قائم رہے ہی نہیں ہو تو پھر سچوں میں تو شمار نہیں ہوگا۔ اور جو برائی کر کے جھوٹ بولتا جاتا ہے رب اس کا نام جھوٹوں میں لکھ لیتا ہے، جیسے ابو لہب کا لکھا گیا، فرعون کا لکھا گیا، شداد کا لکھا گیا، نمرود کا لکھا گیا، جتنے شیاطین ذہن کے لوگ تھے ان کے نام جھوٹوں میں لکھے گئے، اور جو اس کے برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے اپنے تن من دھن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیے، جو خود بھی سچائی پہ قائم رہے۔ اور آج وہ وقت آ گیا کہ دین کو قائم رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی پر آگ کا انگارہ، اس لیے کہ ہم خود معاشرے کے اندر وہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر باپ بیٹا چوری کرتے پکڑا جائے تو باپ خود رشوت دے کے چھڑانے جا رہا ہے، باپ خود سفارش کے لیے دوسروں کے پاس جا رہا ہے۔ لیکن پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے بارے میں بھی کوئی الزام لگ جاتا تھا تو وہاں بھی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ہے سچائی پہ قائم رہنا۔ کم از کم تم اپنی اولاد کو زبان ہاتھ سے آپ برا نہیں کہہ سکتے، مار نہیں سکتے، کیونکہ اب وہ بھی دور نہیں رہا، ماں باپ بھی ڈر گئے،
کہ اگر اولاد کو اٹھ کے مارا تو یہ آگے سے دھمکی نہ دے دیں کوئی۔ آج کل یہی کام ہو رہا ہے، ماں باپ نے سمجھایا اور اٹھ کے بیٹے نے خودکشی کر لی۔ جو فلاں کام پہ بیٹے نے ضد کی، ماں باپ نے نہیں تسلیم کیا، جو برائی کا رستہ تھا اس کو نہیں مانے، تو بیٹے نے جا کے اپنے آپ کو مار لیا یا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آج کے ماں باپ بھی کمزور ہو گئے، لیکن اگر محبت اللہ سے ہو، اسی کا عشق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سینے میں بسا ہوا ہو، تو پھر انسان ان ظاہری چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہے، اور آج سب سے زیادہ ہم پھنسے ہی اس میں ہوئے۔ آج سب سے زیادہ ہم ان دو چیزوں میں پھنس گئے ہیں، مال اور اولاد میں۔ یہ یاد رکھنا، جس چیز کے بارے میں ذکر قرآن میں آ جائے، جس بات کا ذکر رب کر دے سچائی کے معنوں میں تمہیں سمجھانے کے لیے، اس کی مخالف قوت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ سچائی پہ قائم رہنے والوں کو انعام سے نواز رہا ہے، تو دوسری طرف جو جھوٹے ہیں وہ جہنمی ہیں، اور ان کے لیے بھی عذاب جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوگا جتنا وہ دنیا کے مال و دولت کے لیے اور اپنے عیوب، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی مقام اور جگہ نہیں ہے۔ وہ صدیقیت، جب حضور نے سنا کہ میرے صدیق نے بغیر کسی تردد کے مان لیا ہے، تو فرمایا ہے آج کے بعد جو لقب ہوگا وہ صدیق ہوگا۔ حضور نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا۔ تو بھی قائم ہو، سچ بول، سچ پہ قائم رہ۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ تیرے اندر سے بھی آواز آئے گی کہ تو سچا ہے، کیونکہ تو لا خوف ہو جائے گا، تیرے اندر کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی ڈر نہیں رہے گا، کوئی ایسی بات نہیں رہے گی جس کی وجہ سے تو اپنا کسی خوف میں مبتلا ہو۔ یہی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔